نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک تمام مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ جو مبارک مہینہ ہے، جو روزوں کا مہینہ ہے، جو اسلام کا مہینہ ہے، پاکیزگی، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ ہے، عبادت اور قیام کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت ہے، حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت اور برتری کو اشکارا کیا۔ ان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز تھیں اس میں حرام کر دیں، اور اس احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا، اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا۔ اللہ رب العزت یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس سے مؤخر کر دیا جائے۔ پھر یہ اس کی راتوں میں سے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کا نام شب قدر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک قائم و برقرار رہتی ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینہ کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کی بلندیوں کو جانیں، اور اس کے روزے رکھیں اور رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور کاموں میں مصروف رکھنے جو تیری خوشنودی کا باعث ہیں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم بیہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگائیں، ممنوع چیزوں کی طرف پیش قدمی نہ کریں، تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے پیٹ قبول نہ کریں، تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہمارے زبانیں گویاں نہ ہوں، صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچائیں۔ بھائیو بہنوں، رمضان المبارک قمری سال کا 9واں مہینہ ہے جس میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چند امور سے تقرب الہی کی نیت سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اور تمام ادیان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ فقط اسلام میں ہی واجب نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ رکھا جاتا تھا، اور تمام ادیان اس کی افادیت کے قائل ہیں۔ البتہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اسلام ہی کی خاصیت ہے۔ ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ، رمضان کو رمضان کے نام سے کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں چند اقوال ذکر کیے گئے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ دلیل ہے، لیکن ان اقوال میں جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے اس کے ذکر پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ رمضان رمض سے ماخوذ ہے۔ رمض دھوپ کی شدت سے پتھر ریت وغیرہ کے گرم ہونے کے ہیں، اسی لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہ رمضان سخت گرمیوں کے ایام میں پڑا تھا۔ جب روزوں کی وجہ سے گرمیوں کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان پڑ گیا، یعنی کہ یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سورج کی تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلا دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما سمی رمضان لأن رمضان یرمد الذنوب۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کو رمضان سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے ایسا ابر و باران جو موسم گرما کے اخیر میں آئے اور گرمی کی تیزی کو دور کر دے۔ رمضان کا مہینہ بھی گناہوں کے جوش کو کم کرتا اور برائیوں کو دھو کر صاف کرتا ہے۔